Assalamualaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए और आपको आसानियाँ बांटने वालों में शामिल रखे। और आज मैं आपके साथ जो स्टोरीज शेयर कर रही हूँ इसमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मौजूद है। और वो ख़वातीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 5 मिनट अस्तगफिरुल्लाह ऐड किया, यानी कि 5 मिनट में अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह की और अपनी ज़िंदगी को और अपनी ज़िंदगी के मसाइल अल्लाह ताला के साथ डिस्कस किए और अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में आसानी लेकर आए, वो चीज़ें और वो स्टोरीज़ मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये स्टोरी हमें सबा ने सेंड की है पेशावर से और सबा लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं आपके साथ अपनी अस्तगफिरुल्लाह मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आपी, हम लोग नॉर्मल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और एक जगह पे हम लोग रेंट पे रहा करते थे। मालिक मकान के बेटे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए और आपी मैं बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में उनको चाहती थी। वो मुझे चाहते थे, इस बात का अभी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मैं दिल ही दिल में उन्हें बहुत ज़्यादा चाहती थी। बहुत ज़्यादा अच्छे लोग थे और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव भी थे। ये लोग हमें कभी भी रेंट के मामले में तंग नहीं किया करते थे और ना ही डिफरेंट किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें हमें घसीटते थे। इनफैक्ट कभी कभार तो हमारा बिल भी खुद ही जमा करवा दिया करते थे और बाद में अब्बू से पैसे ले लिया करते थे। आप ही ये लोग बहुत अच्छे थे और ख़ास तौर पे इनका बेटा जिसका नाम शाहिद था बहुत ज़्यादा मुझे पसंद करने लग गया था। आप ही लेकिन हमने एक दूसरे से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं किया, यानी कि एक दूसरे को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। दिल ही दिल में हम एक दूसरे को चाह रहे थे और ये ही मैं चाहती थी कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए। लेकिन आप ही हम लोग किराएदार थे और वो मालिक मकान थे। ये बात सोच के मैं थोड़ा घबरा जाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा नामुमकिन चीज़ लगती थी, क्योंकि हमारे मुआशरे में ऐसी चीज़ें सोची जाती हैं और ऐसे मामलात भी बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि कहीं शाहिद मुझसे दूर ना हो जाए, लेकिन आप ही मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ भी किया करती थी कि अल्लाह ताला मुझे हक हलाल के साथ ये रिश्ता दें ताकि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकूं, यानी कि अपने दिल की खुशी के साथ गुजार सकूं। आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मैट्रिक करने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा तलब होने लग गई कि मैं एक शाहिद को अपनी नज़रों से दूर ना करूं। शाहिद कुछ काम के सिलसिले में लाहौर गए, क्योंकि इनके वालिद साहब का कुछ बिज़नेस था जिसके लिए इन्हें आउट ऑफ सिटीज़ जाना पड़ता था। कुछ अरसे आप ही शाहिद लाहौर रहे तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती थी। ये मैट्रिक के बाद का टाइम था जब मैं कुछ कोर्सेज़ में एडमिशन लिया हुआ था, एक कंप्यूटर कोर्स में और एक ब्यूटिशियन का कोर्स था। आप ही सुबह और शाम मुझे दोनों कोर्स ज्वाइन करने पड़ते थे और अपनी सारा फोकस इनकी तरफ लगाया हुआ था। लेकिन दिल ही दिल में मुझे बहुत ज़्यादा शाहिद का ख्याल रहता था कि शाहिद कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। आप ही जब मेरे कोर्सेज़ कंप्लीट हो गए तो अम्मी ने कहा कि अब तुम एफ़ए में एडमिशन ले लो, ताकि जैसे ही तुम एफ़ए करो तो मैं तुम्हारी शादी कर दूं, क्योंकि आप ही हमारे यहाँ ज़्यादा पढ़ाने का रवाज नहीं है और ना ही हमारे घर की लड़कियाँ कोई जॉब वगैरह करती हैं। बस अपने लिए थोड़े वो जो कोर्सेज़ करने थे वो किए और उसके बाद अपनी स्टडी की तरफ फोकस कर लिया। लेकिन आप भी अब मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का डर रहता था कि कहीं मेरे वालिदैन मेरी शादी कहीं और ना कर दे, क्योंकि मैं तो शाहिद को पसंद करती थी और शाहिद की क्या फीलिंग थी मेरे बारे में अभी मुझे नहीं मालूम था। आप ही मैंने कोशिश करके शाहिद को एक वॉइस नोट सेंड किया जिस पे मैंने सिर्फ उनसे कहा कि आप मुझसे मिल सकते हैं। और तो उन्होंने जब मेरा वॉइस नोट सुना तो वो भी काफ़ी हैरान हुए कि क्या वजह हो सकती है। उन्होंने कहा जी ज़रूर मैं मिल सकता हूँ। आप ही उन्होंने मुझे घर में ही जहाँ पे हमारे पार्किंग मौजूद थी वहाँ पे आने को कहा। आप ही मैं वहाँ पे गई और उन्हें अपने दिल का हाल बता दिया। ये सुन के शाहिद कुछ वक्त के लिए खामोश हो गए और उसके बाद कहा कि तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी है। मैं भी तुम्हें पसंद करता था, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा अच्छा नहीं समझा जाता कि किसी की बहन बेटी को आप अपने मकसद के लिए या उसके
लिए अजियत का बाइस बने। आपी उन्होंने कहा कि अभी तुम कुछ अर्सा वेट करो, मैं अपनी अम्मी से बात करूँगा और वो फिर तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगी। लेकिन आपी उनके घर में तो कुछ और ही स्टोरी चल रही थी। उनकी खाला की बेटी जो कि अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुकी थी, उनकी अम्मी चाहती थी कि शाहिद की शादी उनके साथ हो जाए। जब शाहिद ने अपनी अम्मी की बात सुनी तो वो भी काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि शाहिद बहुत अच्छे इंसान थे और वो अपनी अम्मी की बात टाल नहीं सकते थे। इस पे वो कुछ अरसे के लिए खामोश हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी अम्मी बार बार उन्हें तंग किया करती थी। इनफैक्ट उनकी अम्मी ने अपनी बहन यानी कि उनकी खाला को और उनकी बेटी को भी अपने घर बुलवाया, जिसकी वजह से आप ही मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा बेचैन थी कि कहीं इनकी कोई इंगेजमेंट या कोई रिश्ता पक्का ना हो जाए। आप ही मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती थी, मैं अपनी गुजारिश सिर्फ अल्लाह ताला के हाँ बयान कर सकती थी। मैट्रिक में इस्लामियात की किताब में हमने पढ़ा था कि अस्तगफिरुल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह से बढ़ के कोई ज़िक्र नहीं। आप ही ये बात पता नहीं कैसे मेरे माइंड में क्लिक की और मैंने इन दोनों तस्बीहात को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लिया और हर इशा की नमाज के बाद एक दफ़ा ये दोनों तस्बीहात करके अल्लाह ताला के आगे रो रो के अपनी इल्तिजा पेश किया करती थी कि अल्लाह पाक मुझे शाहिद से मिलवा दे और मेरी ज़िंदगी में शाहिद को ले आए, ताकि मैं अपनी दिल की खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं। पता नहीं आप ही दिल पे काबू नहीं था, अल्लाह तो दिल के हाल जानता है। और मैं हक हलाल से अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी, मेरी नीयत कोई गलत नहीं थी। आप ही मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक बेहतरीन सी शरीके हयात चाहती थी और शाहिद की मोहब्बत मेरे दिल में दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब उनकी खाला यानी कि शाहिद की खाला आई तो आप ही मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वो डिफरेंट किस्म के गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर आई थी और बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ आई थी। अभी मैं ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि कहीं शायद की मंगनी ना हो जाए या शायद किसी के साथ अटैच ना हो जाए। और मैं ये भी ये बहुत ज़्यादा इस बारे में परेशान रहती थी कि अगर शायद मुझसे दूर हो गए तो फिर मेरा क्या बनेगा। पता नहीं बहुत सारे वसवसे आप ही दिल में आते थे, लेकिन मैंने अपना फोकस अपने अल्लाह ताला के साथ लगाया हुआ था। कोशिश करती थी कि मेरे दिल में शाहिद का ख्याल निकल जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो नामुमकिन लग रही थी। लेकिन अभी मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मुझे शाहिद अता कर दें या शाहिद का ख्याल मेरे दिल से निकाल दें। लेकिन आप ही ये ख्याल दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा था। आप ही जब उनकी खाला ने उनके घर में आई और उनकी अम्मी ने इस बात का शाहिद को बताया कि वो शाहिद की मंगनी उसकी कज़न के साथ करना चाह रही हैं, तो शाहिद ने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी आप किसी की बेटी को क्यों ख़राब कर रही हैं, मैं अपनी कज़न को अपनी बहन समझता हूँ, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता, मैंने कभी भी उसको इस नज़र से नहीं देखा हुआ। तो अम्मी ने यही कहा कि बेटा शादी से पहले तो सब लड़कियां बहनें ही होती हैं। आप ही उस पे शाहिद ने कहा नहीं, मैंने कभी भी किसी की बेटी को गलत नज़र से नहीं देखा, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसके साथ मेरी शादी कर दें, लेकिन अगर नहीं तो फिर मैंने शादी नहीं करनी। आप ही शाहिद की ये बात सुन के उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान भी हुई और साथ साथ काफ़ी गुस्सा भी किया। लेकिन उनकी अम्मी क्योंकि अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो उन्होंने कहा कि कौन सी लड़की है तुम मुझे बताओ। तो आप ही जब उन्होंने मेरे बारे में बताया तो आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और यह कह दिया कि किराएदार की बेटी से हम शादी करेंगे, पागल हो गए हो, ये लोग अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये बच्ची बुरी है या ये लोग बुरे हैं, लेकिन किराएदारों की बेटी से शादी करके हम माशरे में क्या मुंह दिखाएंगे, हमारी बरादरी में क्या इज़्ज़त रह जाएगी, लोग हमें क्या कहेंगे कि हम अपने घर में किराएदार रखते हैं और उनकी बेटियों से शादी कर लेते हैं, कितना बुरा समझा जाएगा। इस पे आप ही शाहिद ने कहा कि अम्मी निकाह करके किसी को इज़्ज़त देना इसमें क्या बुराई है, चाहे वो किराएदार हो या मालिक मकान, क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, किसी के हालात कम है और किसी के हालात ज़्यादा है, इसमें किसी इंसान का क्या कसूर है, ये तो अल्लाह ताला की देन है, किसी को ज़्यादा देते हैं और किसी को कम, और जो नसीब में लिखा हो वो ही होके रहता है। इस पे आप ही उनकी अम्मी कुछ देर के लिए खामोश हो गई और अपनी बहन को कहा कि मेरे बेटा ये चाहता है, जिस पे खाला ने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया और ख़ामोश हो गई और इस बात को अपनी बेटी को कहा। उनकी बेटी शायद वो शाहिद को पसंद ही नहीं करती थी, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और काफ़ी ज़्यादा उनके चहकने की आवाज़ें नीचे तक आने लग गई थी। आप ये बात तो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करती हूँ।
لیکن پہلے میں اپنی اسٹوری کو کمپلیٹ کروں۔ ابھی جب ان کی والدہ نے دیکھا کہ ان کے بیٹے کا فوکس میری طرف ہے تو انہیں بھی اعتراض نہ رہا، کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ تو مدد کرتے ہیں نا۔ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہی تھی اور میری محبت سچی تھی اور میری کوئی بھی نیت میں غلط چیز نہیں تھی، جس کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا اور میرے لیے معاملات کو آسانی میں بدل دیا۔ ابھی شاہد کی امی بھی اس رشتے کے لیے مان گئیں اور انہوں نے میری اور شاہد کی منگنی کرنے کا اعلان کر دیا اور سب لوگ بھی اس میں شریک ہوئے، جس کی وجہ سے ابھی ہم سب لوگ بہت زیادہ خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ان کی خالہ کی لڑکی جو کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی، ابھی وہ تو بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ وہ شاہد کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن خاندان کی وجہ سے اس رشتے میں کوئی نہیں بول رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ ابھی میرا شاہد کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے اور میں شاہد کی دلہن بن چکی ہوں۔ یہ میرے صرف رب کا کرم تھا۔ ابھی دل کی خوشی ملنے کے بعد انسان کو جو سکون ملتا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ کا جتنا کرم مجھ پہ ہوا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کبھی۔ ابھی میں آج شاہد کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوں اور یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر سچی محبت کرنے والے کو اس کی محبت عطا کرے اور استغفار سے میری جو زندگی میں چینجز آئے اور جس طرح میرے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں عطا کی، اسی طرح دوسروں کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا کرے۔ آمین ثم آمین سسٹر۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ دوسری سٹوری مجھے اسلام آباد سے لکھی ہے سنبل نے، اور سنبل کہتی ہیں السلام علیکم آپی، اور یہ اپنی استغفر اللہ میری کا سٹوری میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں۔ کہتی ہیں آپی میں بہت زیادہ پریشان تھی آج سے تقریباً 5 سال پہلے۔ آپی میری شادی کو 6 سال ہو چکے تھے، 3 میرے بچے تھے اور میرے میاں کا فوکس کسی اور خاتون کی طرف تھا۔ وہ ان کے آفس میں کام کیا کرتی تھی اور آپی ان کی بہت زیادہ کلوزنس تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 2 بیٹیوں کا باپ ہو کے بھی کوئی انسان ایسا قدم اٹھا سکتا ہے۔ آپی میں سمجھتی تھی کہ وہ اپنے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے گھر پہ کم توجہ دیتے ہیں اور ہمیشہ تھکاوٹ کا احساس شو کر کے اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ میں ان کے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کیا کرتی تھی، بس اپنا کام کیا کرتی تھی۔ کھانا پینا، کپڑے اور ہر طرح کی جو ذمہ داری ایک بیوی کی ہوتی ہے وہ نبھا رہی تھی۔ اپنے بچوں کی پڑھائی کی طرف فوکس تھا، ان کو اسکول لے کے جانا، اسکول سے لے کر آنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، کوئی چیز مارکیٹ سے لانی ہو تو سب کچھ میں ہی لایا کرتی تھی۔ میں اپنے ہسبینڈ کو بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کیا کرتی تھی کہ یہ سارا دن آفس میں محنت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تھک ہار کے گھر آتے ہیں، اور اگر میں بھی ان کے اوپر اپنا برڈن ڈالوں گی تو ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی میں ان کو کافی زیادہ سکون پرووائڈ کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی اور تنگ بھی نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے ابھی میں اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ میں صحیح کر رہی ہوں، لیکن میں تو یہ بات جانتی ہی نہیں تھی کہ ان کا انٹریکشن کسی اور خاتون کی طرف ہے اور یہ کسی اور خاتون کی طرف اٹریکٹ ہے۔ انفیکٹ یہ کہ یہ ان کے ساتھ کئی دن بھی سپینڈ کرتے ہیں۔ میں تو یہ بات سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کیونکہ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ مصروف تھی۔ ابھی میری بیٹی جو کہ 2 کلاس میں تھی، اس کے ساتھ ایک بچی پڑھتی تھی اور ان کی والدہ مجھ سے اکثر بات کیا کرتی تھیں جب میں انہیں اپنے بچوں کو اسکول لینے جایا کرتی تھی۔ ابھی جب انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ بھی میرے ہی ہسبینڈ کے آفس میں کام کرتے ہیں تو ابھی مجھے بہت خوشی ہوئی، جس کی وجہ سے میں نے انہیں اپنے گھر میں بھی انوائٹ کیا کہ یہ تو ہمارے فیملی فرینڈز بن سکتے ہیں۔ میں نے انہیں اپنے گھر میں انوائٹ کیا۔ جب انہوں نے میرے ہسبینڈ کی پکچرز دیکھی تو وہ کافی زیادہ سیریس ہو کے بیٹھ گئی۔ میں کافی پریشان ہوئی کہ یہ اس طرح کیوں کر رہی ہیں۔ میں نے انہیں چائے دی اور چائے کے دوران ہم نے ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بہت زیادہ کوسچن کرنے لگیں کہ یہ آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کی میریڈ لائف کیسی چل رہی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں بہت خوش ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ اچھا کماتے ہیں اور ہمارا گزر بسر اچھا ہو رہا ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ صرف گزر بسر ہی ہونا چاہیے کیا انسان کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی؟ کیا آپ ان کے ساتھ آؤٹنگ وغیرہ پہ نہیں جاتی یا ان کے ساتھ ٹائم نہیں سپینڈ کرتی؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ تھک
تھک جاتے ہیں، سارا دن آفس میں کام کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ انہیں زیادہ ڈسٹرب نہ کروں۔ انفیکٹ ویکینڈ پہ بھی وہ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، آفس کا بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے۔ یہ سن کے وہ خاتون خاموش ہو گئیں اور چلی گئیں۔ 1 سے 2 دن کے بعد ان خاتون نے مجھے کہا کہ آپ میرے گھر ضرور آئیے گا اور اپنے بچوں کو بھی لائیے گا۔ میں اپنی بچوں کی چھٹی کے بعد 3-4 دن کے بعد ان کے گھر گئی اور انہوں نے مجھے بہت اچھا ویلکم کیا۔ بہت زیادہ چیزیں بنائی ہوئی تھیں، وہ انہوں نے ہمارے سامنے رکھی، ہم باتیں کرتے رہے۔ اس پہ انہوں نے کچھ باتیں میرے ساتھ شیئر کرنی چاہی۔ انہوں نے مجھے میرے میاں کے بارے میں پوچھا کہ تمہاری اپنے میاں کے ساتھ لائف کیسی گزر رہی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ کافی اچھی میری لائف گزر رہی ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ کا ایک اور خاتون کے ساتھ ریلیشن چل رہا ہے؟ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ یہ انہوں نے کیا بات کر دی۔ میں نے کہا نہیں میرے ہسبینڈ تو ایسے نہیں ہیں، وہ تو بہت اچھے انسان ہیں، بلکہ اتنے کم گو ہیں کہ وہ تو میرے ساتھ بھی اتنی بات نہیں کرتے۔ انہوں نے یہی کہا کہ جب ضروریات باہر سے پوری ہو رہی ہوں تو گھر میں انسان ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ عجیب لگ رہی تھی، کیونکہ میں نے کبھی بھی اس طرح نہیں سوچا تھا، لیکن جب انہوں نے مجھے یہ باتیں کی تو میرے دل میں تھوڑا بہت وہم آ گیا، جس پہ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی اور کچھ تلخ باتیں میں نے ان کے ساتھ بھی کر دی، کیونکہ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ہسبینڈ بھی ایسے ہو سکتے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی اور انہیں کچھ نہیں کہا، لیکن میں اپنے گھر آ گئی۔ یہ بات دیکھ کے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور انہوں نے مجھے گھر آتے سار کال کی۔ جب میں نے ان کی کال اٹینڈ کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اگر میری بات پہ یقین نہیں کرتی تو خود سے ان چیزوں کو دیکھ لو، یہ تمہاری زندگی میں بہتری لے کر آ سکتی ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو 2-3 دن تک کال کرتی ہوں۔ ابھی میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی، بہت زیادہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ انفیکٹ اگلے دن میں نے بچوں کو اسکول بھی نہیں بھیجا اور اسی معاملے کے بارے میں سوچتی رہی، اپنے ہسبینڈ سے بھی کچھ نہیں کہہ سکی۔ جب میں نے ان کے وہی رویہ دیکھا کہ وہ اپنے کام میں مصروف ہیں اور مصروفیت کا بہانہ کر رہے ہیں، تو آپی میں نے چوری چوری انہیں دیکھنا شروع کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جب آپی وہ اپنے روم میں گئے تو انہوں نے فون کالز کرنی سٹارٹ کر دیں اور اپنی کسی دوست سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ہمیشہ ایک میل کا نام لیا کرتے تھے اور میں سمجھتی تھی کہ شاید یہ کوئی آفس کا کام کر رہے ہیں، اس لیے زیادہ توجہ نہیں دیا کرتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کسی خاتون سے باتیں کر رہے تھے۔ آپی میں نے اب چوری چوری ان کی باتیں سننی شروع کی تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہونے لگ گئی، کیونکہ کوئی بھی عورت اپنی زندگی میں دوسری عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں، کیونکہ میں تو ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کی اتنی زیادہ تعریفیں کیا کرتی تھی، ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی۔ انفیکٹ اپنے آپ کو اپنے بچوں تک محدود کیا ہوا تھا، نہ کسی رشتہ دار سے ملتی تھی اور نہ ہی کسی کے ساتھ زیادہ میرا تعلق تھا۔ ہمیشہ میں اپنے ہسبینڈ کی اچھائیاں ہی کیا کرتی تھی۔ اب ایک دم سے اگر میں ان پہ الزام لگا دوں گی تو کوئی بھی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا، اور میں یہ سوچتی تھی کہ میں کسی کو کہوں بھی کیوں، کیونکہ اللہ کا در تو کھلا ہے، میں تو اپنی عرضی صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہی پیش کر سکتی تھی۔ آپی میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کی، استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ سے درود ابراہیم پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے میں نے دعائیں کرنی شروع کر دی، لیکن آپی دل ہی دل میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، بہت زیادہ اداس رہتی تھی، بچوں کی طرف بھی پورا فوکس نہیں رہ پاتا تھا، ہر وقت اسی تجسس میں لگی رہتی تھی کہ میرے میاں کیا کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا شک بھی بہت بڑا تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ آپی ان کے آفس جانے کے بعد بھی مجھے یہی کھٹکا لگا رہتا تھا، یہ ان خواتین کے ساتھ یہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور یہ اپنے گھر کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آپی اب وہ چیزیں جو مجھے لگتا تھا کہ یہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے ترک کرتے ہیں، تو وہ مصروفیات جو تھی وہ میرے سامنے آ چکی تھی کہ ان کی مصروفیات کیا ہیں۔ آپی اب مجھے اپنے آپ سے بہت زیادہ عجیب سا فیل ہونے لگ گیا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ ایک عورت جو اپنی ذمہ داری ایمانداری سے پوری کر رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہوتی۔ بس اللہ تعالیٰ سے میں ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی کہ آپ ہی میرے حالات ٹھیک ہو جائے۔ میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ میں اپنے ہسبینڈ اور اپنے گھر سے اتنی مطمئن تھی کہ میں اپنی فیملی ممبرس کو بھی نگلیکٹ کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض رہتے تھے اور میں ان کے ساتھ کوئی بھی اپنے دل کی بات یا اپنے گھر کی بات ڈسکس نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن سب سے بڑی ذات جس کے ساتھ میں اپنے دل کی بات کر سکتی تھی وہ تھے میرے اللہ میاں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے
ہر چیز ہر بات کی، کیونکہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں اور انسان کی تکلیف کی شدت بھی جانتے ہیں۔ انسان کو کسی اور در پہ نہیں جانا چاہیے، اپنی ہر تکلیف پریشانی اللہ تعالیٰ کے ہی آگے رکھ دینی چاہیے، کیونکہ وہی حل کرتے ہیں، وہی حل کرنے والے ہیں اور وہی حل کریں گے۔ یہ میرا ایمان تھا، یہ میرا یقین تھا۔ آپ ہی میں بچوں کو سلانے کے بعد تہجد کی نماز پڑھتی اور نماز پڑھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں بھی مانگتی تھی اور تسبیحات بھی کیا کرتی تھی۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ تو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انسان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میری بہت زیادہ مدد کی، جہاں پہ میرے ہسبینڈ انوالو تھے جن خاتون کے ساتھ، آپ ہی وہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو انٹرٹین کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ ہی میرے ہسبینڈ کو کچھ ہیلتھ ایشو ہو گئے۔ یہ بات میرے لیے تو باعث خطرہ تھی، کیونکہ میں ان کے ساتھ رہتی تھی، جس کی وجہ سے کچھ چیزیں مجھ میں بھی آ سکتی تھی۔ اس لیے آپ ہی جب انہوں نے اپنے کچھ ٹیسٹ کروائے تو ان کو جو چیزیں ڈائگنوز ہوئی وہ میں آپ کو یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں، لیکن یہ آپ آگے مت بتائیے گا، آگے شیئر مت کیجیے گا۔ اوکے سسٹر، میں آپ لوگوں کی پرائیویسی کا بھی بہت زیادہ خیال کرتی ہوں، اور جن باتوں کے بارے میں آپ مجھے کہتی ہیں، اپنے نام کے بارے میں، اپنے شہر کے بارے میں، جو چیزیں آپ مجھے منع کرتی ہیں وہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتی، اور یہ چیز بھی میں یہاں پہ مینشن نہیں کروں گی۔ اور ہماری آڈینس کافی زیادہ سمجھدار ہے، لوگ سمجھ تو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بچے یا بچیاں سن رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ان باتوں کو پراپرلی یہاں پہ مینشن کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو لکھتی ہیں آگے، آپ ہی جب انہوں نے اپنی رپورٹس دیکھی تو ہیلتھ ایشو ہو جانے کی وجہ سے وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہوئے۔ اب آپ ہی میں بہت ساری باتیں سمجھتی اور جانتی تو تھی، کیونکہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک دوست عطا کی تھیں جو میرے بچوں کے اسکول میں جن کے بچے پڑھتے تھے، انہوں نے مجھے بہت سارے ثبوت بھی دیے اور بہت ساری چیزیں بھی بتائیں، کیونکہ وہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فیئر تھے۔ لیکن آپ ہی میں نے کوشش یہی کی کہ میرا گھر بنا رہے اور میرے بچوں کی زندگی خراب نہ ہو، لیکن ان کے ہیلتھ ایشو ہو جانے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ چڑچڑے رہتے تھے، بہت زیادہ ڈسٹرب رہتے تھے، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو یہ چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن کیونکہ میڈیسن اور اس طرح کی جو سسٹم چل رہا تھا وہ تو سامنے موجود تھا، اب یہ اپنے آپ کو کور کرتے تھے اور بہت زیادہ غصہ کیا کرتے تھے، جس پہ آپ ہی مجھ سے نہیں رہا گیا۔ میں ایک دن بول ہی پڑی کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا، جس پہ آپ ہی یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور بہت زیادہ غصہ کرنے لگ گئے۔ بہت زیادہ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اور کہا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ آپ ہی میں حیران پریشان تھی کہ ایک تو عورت ان سے گلہ شکوہ نہیں کر رہی، انہیں کوئی تکلیف نہیں دے رہی، کوئی پریشانی نہیں دے رہی، اس کے باوجود بھی یہ اسی کو بلیم کر رہے ہیں۔ تو آپ ہی مجھ سے نہیں رہا گیا، پتہ نہیں کیا چیز تھی اور کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت عطا کر دی تھی۔ آپ ہی یہ جس تکلیف میں تھے میں ان کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی، اور میں ان کو بالکل بھی الگ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے، جو کہ یہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، ان کی وجہ سے آپ ہی میرا بہت دل خراب ہوا، اور میں نے انہیں وہ ساری چیزیں اور وہ سارے ثبوت دکھا دیے جو یہ اپنے آفس میں کر رہے تھے، اور آپ ہی جس کی وجہ سے ان کی یہ سچویشن ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کے وہ بہت زیادہ حیران ہوئے اور بہت زیادہ ہائپر ہو گئے، اور ہائپر ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھے مارنے کی بھی کوشش کی۔ آپ ہی میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے گھر سے باہر چلی گئی، بچے بھی میرے رو رہے تھے اور میں بھی، پتہ نہیں آپ ہی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ میں سمجھتی تھی شاید میڈیسن کھا رہے ہیں اس وجہ سے، لیکن آپ ہی یہ وہ شیطانیت تھی جو ان کے اوپر حاوی ہو چکی تھی، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کا خمیازہ تو انہیں بھگتنا ہی تھا۔ آپ ہی یہ مجھے مارنے کے لیے جب باہر آئے، ان کے ہاتھ میں کانچ کا گلاس تھا اور انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، تو آپ ہی یہ سیڑھیوں سے گر گئے، جس کی وجہ سے آپ ہی ان کے سر پہ چوٹ لگ گئی اور یہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ جب انہیں ہاسپٹل لے کے گئے تو آپ ہی ڈاکٹرز نے ان کا علاج وغیرہ سٹارٹ کیا، کیونکہ انہیں کچھ ایسی کنڈیشن موجود تھی کہ انہیں سب مریضوں سے دور رکھنا پڑا۔ آپ ہی اب اس
दौरान इनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था और आप ही मुझे इनकी खिदमत भी करनी पड़ रही थी। लेकिन मैं आप ही यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला इनको राह रास्त पे ले आए। ये मेरे 3 बच्चों के बाप हैं, अल्लाह ताला इन्हें कुछ ना करे। बस आप ही अल्लाह ताला ने मेरी बहुत मदद की और अल्लाह ताला ने इनको सेहत अता की और आप ही इनके दिमाग को भी अल्लाह ताला ने ठीक कर दिया। ये जिस चीज़ में इन्वॉल्व है वो भी इनसे छूट गई और अब ये सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। अल्लाह ताला ने इन्हें राह रास्त पे लाया और अल्लाह ताला ने मेरे घर को आबाद रखा। बस मैं अपनी यही चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इंसान को जब भी कोई तकलीफ़ परेशानी हो तो वो सिर्फ अपने अल्लाह ताला से रुजू करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही हेल्प करनी है और अल्लाह ताला ने ही आसानी अता करनी है। बेशक सिस्टर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए, अल्लाह ताला ने ही देना है और अल्लाह ताला ही देने वाले हैं। तो जी हमेशा जैसा मैं कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार को ऐड करें, दुरूद इब्राहीम को ऐड करें, तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ ले आते हैं। ये हमारे एक्सपीरियंस है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के नामों को, अल्लाह ताला की बताई गई दुआओं को और इबादत को शामिल रखें, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ आएँ। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीड मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।